الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اگر کسی مومن کے سامنے ہو اور اس پر پختہ یقین ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ جس کو اس کے پاس لکھنے والا لکھ نہ لیتا ہو اور محفوظ کرنے والا محفوظ نہ کر لیتا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر آدمی کیسے اپنی زبان سے بلا ضرورت الفاظ نکالے گا۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے زبان کی آفتوں پر اور زبان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو ہم جو گفتگو بھی کرتے ہیں وہ اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور یہ زبان اگرچہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی عجیب و غریب تخلیق ہے۔ اس کا ثواب بھی سب سے بڑھ کر ہے اور اس کا گناہ بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ ایمان کی شہادت ہم اسی زبان سے دیتے ہیں، اقرار باللسان، اور ایمان کا انکار بھی اسی زبان سے کیا جاتا ہے۔ علم خواہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، اس کا اظہار بھی اسی زبان سے ہوتا ہے۔ یہ خیر اور شر دونوں کے بولنے پر قدرت رکھتی ہے۔ زبان یہ خیر اور شر دونوں کے بولنے پر قدرت رکھتی ہے، لہذا جو شخص اپنی زبان قابو میں نہ رکھے اور نہ معلوم شیطان اس سے کیا کیا کہلوائے اور کس گڑھے میں دھکیل دے، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دنیا میں زیادہ تر فسادات اور جھگڑوں کا سبب زبان کی بے احتیاطیاں اور بے باکیاں ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دنیا میں زیادہ تر فسادات اور جھگڑوں کا سبب زبان کی بے احتیاطی اور بے باکیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کا تعلق بھی بیشتر زبان سے ہے، بڑے بڑے گناہوں کا تعلق بھی زیادہ تر زبان سے ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور میں اپنے اس گروپ والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو آپ نے گروپ کے اندر ایک جو چیز لگائی ہے گپ شپ، یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ گپ شپ جو آپ لگاتے ہیں یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جو گپ شپ آپ نے کہا کہ ہمارا گروپ بنانے کا مقصد گپ شپ لگانا ہے، یہ جو گپ شپ ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں زبان کی شرارت سے وہی بچے گا، زبان کی شرارت سے وہی بچے گا جو اس کو لگام شرع دے رہے گا، اور منہ سے وہی بات نکالے گا جس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہو، اور جس بات کی ابتدا اور انتہا میں اس کو شک ہو اس کو زبان تک نہ لائے۔ تو زبان سے منہ سے وہ بات نکالے جس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہو، اور جس بات کی ابتدا اور انتہا میں اس کو کوئی شک ہو اس کو زبان تک نہ لائے، کیونکہ اس بات کا علم انسان کے لیے ذرا مشکل ہے، کیا بات منہ سے نکالنا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور پھر اس پر عمل اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ زبان کے ہلانے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی،
اس لیے انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان اس کی زبان ہے، چونکہ زبان کے باعث بڑے بڑے خساروں کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی صورت بجز جنب سکوت اور خاموشی کے کچھ نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، من صمت نجا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی نجات پا جائیں تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خاموشی حکمت اور احتیاط کی چیز ہے، خاموشی حکمت اور احتیاط کی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے بچوں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے بچو۔ حضرت عتبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور نجات کی کیا صورت ہے، نجات کی کیا صورت ہے؟ تو 3 باتیں فرمائی۔ آپ نے جواب دیا کہ زبان کی احتیاط،